الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشہد اور سلام کے درمیان ہوتے، یعنی سلام پھیرنے اور تشہد پڑھنے کے درمیان میں ہوتے، تو آپ کی آخری دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی تھی۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ ترجمہ ہے اس دعا کا، اے اللہ میری ان غلطیوں کو معاف فرما جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں ہوں گی، اور جو میں نے چھپ کر کی اور جو ظاہر کر کے کی، اور جن میں حد سے تجاوز کیا، آگے بڑھ گیا، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے رکھنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں تشہد کے بعد، یعنی تحیات اور درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے کئی ایک دعا مانگتے تھے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں 6 قسم کے گناہوں کا اعتراف انسان کرتا ہے اور اس کی معافی مانگتا ہے۔ 6 قسم کے گناہ۔ سب سے پہلے بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ تو مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے ان گناہوں کی، ما قدمت جو میں پہلے کر چکا، یعنی ماضی میں جو گناہ مجھ سے ہوئے اللہ اسے معاف فرما دے۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے وما اخرت، اور وہ گناہ بھی جو میں بعد میں کروں گا، مجھ سے ہو جائیں گی، کبھی ارادہ کر کے کروں گا، کبھی ہو سکتا ہے بلا ارادہ ہو جائے گی، مقصد نہیں تھا، ہو گئی، تو ان گناہوں کو بھی تو کیا کر دے؟ معاف کر دے، اس کی بھی مغفرت نہیں۔ 2 قسم ہو گئی۔ تیسری وما اسررت، وہ گناہ بھی معاف کر دے جو میں نے کیا کیا ہے؟ اسررت، چھپا کر کیا، چھپ کر کیا، کسی کو نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، صرف لوگوں کو نہیں معلوم۔ وما اعلنت، یہ تو 3 قسم ہو گئی۔ 4تھی قسم وما اعلنت، اور وہ گناہ جو میں نے دکھا کر کیا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے، سب کو پتہ ہے میں گنہگار ہوں، تو وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ تو اعتراف بھی ہے اور معافی بھی ہے۔ 5واں کیا؟ وما اسرفت، اور وہ گناہ، وہ کام جو میں حد سے تجاوز کر گیا ہوں، حد سے آگے بڑھ گیا، حد میں رہنا تھا میں حد میں نہیں تھا، اس سے آگے بڑھ گیا میں۔ بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ اسراف جس کو کہتے ہیں، کبھی مال خرچہ کرنے میں فضول خرچی کیا، کبھی بدلہ لینے میں فضول خرچی کیا، کبھی بولنے میں فضول خرچی کیا، حد سے زیادہ بول دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی عمل میں۔ تو جو میں حد سے تجاوز کر رہا ہوں وہ بھی گناہ ہے، تو اس کو بھی تو کیا کرتے؟ معاف کر دے۔ یہ 5 قسم ہو گئی۔ 6ٹھی قسم وما انت اعلم به منی، اور وہ تمام گناہ بھی جسے میں نہیں جانتا ہوں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے بھی انسان کر لیتا ہے، خود کو علم نہیں ہوتا میں نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو مجھے میرے علم میں نہیں ہے، میں کر چکا، بھول گیا، مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے حقوق میں دیکھتے ہیں، کبھی کوئی کسی کا پیسہ لے لیتا ہے یا کوئی مال ہڑپ لیتا ہے، آ کے پوچھتا ہے، بولتا ہے میرا مال واپس کرو، اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا میں نے کیا ہے، اور واقعتاً نہیں علم ہوتا ہے، بھول گیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو تو علم ہے نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تجھے علم ہے، تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، اس کو بھی تو معاف کر۔ کتنی پیاری دعا ہے، یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے اور اس کو بھی مانگنا چاہیے۔ پھر آخر میں 2 چیزوں کا حوالہ، وسیلہ دیتا ہے بندہ اپنے گناہ کی معافی کے لیے۔ انت المقدم، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، یعنی نیکی کی راہ پر چلا کر اور اچھے سیدھی راہ پر چلا کر تو ہی آگے بڑھانے والا ہے۔ وانت المؤخر، اور محروم رکھ کے اور نیکی کی راہ چھوڑ کر تو ہی پیچھے کرنے والا بھی ہے۔ آگے بڑھوں گا، ترقی کروں گا تو ہی ترقی دینے والا ہے، اور پیچھے رہ گیا، محروم رہ گیا، تو جو سبب میں نے اختیار کیا محروم کے، اس سبب کی وجہ سے تو ہی پیچھے کرنے والا بھی ہے۔
تو پیچھے نہیں کرے گا، میں نے سبب اختیار کر لیا اس لیے پیچھے ہو رہا ہوں، لیکن پیچھے کرنے والا آخرت میں تو ہی ہے۔ تو یہ ایک وسیلہ اللہ رب العالمین کو اس نے دیا کہ تو مقدم اور مؤخر ہے، آگے بڑھانے والا، ترقی دینے والا، اور پیچھے کرنے والا بھی، محروم رکھنے والا بھی تو ہی ہے۔ اور لا الہ الا انت، دوسرا وسیلہ کیا دیتا ہے؟ توحید کا، تیرے سوا کوئی سچا معبود بھی نہیں ہے، تو ہی سچا معبود ہے، تو ہی سجدوں کے لائق، تو ہی عبادتوں کے لائق۔ تو یہ ساری باتوں کا کہ مغفرت کا کی مانگ کر کے بندہ جو ہے یہ دو چیزوں کا وسیلہ دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وما اخرت، اور وہ گناہ بھی تو معاف کر دے جو میں آگے کروں گا۔ تو اس کا مطلب ارادہ ہے انسان کا کہ میں کروں گا آگے، ہے نا؟ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان ارادہ کر کے کہ میں گناہ کروں گا تو معاف کر دینا، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وما اخرت، جو میں بعد میں کر لیا ہوں، یعنی آنے والے وقتوں میں ہوگا مجھ سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیجیے۔ اس کے 3 مفہوم ہیں، میں تینوں مفہوم یہاں پہ ذکر کروں گا۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ گناہ جو بعد میں ہونے والے ہیں، یعنی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ نہ صرف میرے ماضی کے گناہ معاف کر دے پچھلے وقت کے، بلکہ میرے مستقبل میں جو گناہ سرزد ہوں ان پر بھی تیری مغفرت ہو جائے، ان پر بھی تو مغفرت، یعنی واقعی کہہ رہا ہے کہ آگے بھی مجھ سے ہو سکتے، بشر ہوں، انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، ہو جائے گا، ہے نا؟ یعنی یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ میں اپنے اوپر نہیں، میں بشر ہوں، کہیں بہک سکتا ہوں، یہ تیری توفیق سے ہے کہ میں بچوں گا، لیکن میں بہک سکتا ہوں، تو بہک گیا اور کچھ گناہ ہو گئے تو معاف کر دینا آنے والے کو، یہ کہنے کا مقصود، یہ پہلا مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے وہ گناہ جو ارادے میں تھے، یعنی جو ارادے میں تھا کہ مجھے کرنا ہے لیکن وقت پر نہ ہوئے یا بعد میں ہوئے، جیسے کوئی گناہ انسان کے دل میں آیا کہ میں یہ گناہ کروں گا، لیکن وہ موقع نہیں ملا کہ کرنے کا، یا کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی جس رکاوٹ کی وجہ سے وہ کر نہیں سکا، تو ظاہر سی بات ہے دل میں ارادہ تو پکا تھا لیکن موقع نہیں مل سکا، اور کیا ہوا، کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں کر پایا، کرنے نہیں ملا۔ جیسے کوئی چوری کرنے کے لیے نکلا، ارادہ کیا تھا چوری کروں گا، لیکن ایسی رکاوٹ آ گئی چوری نہیں کر سکا، لیکن ارادہ تو پورا تھا کہ چوری کروں گا، تو یہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ ارادہ کرنا گناہ ہے نا؟ تو اس گناہ کو بھی تو معاف کر دے، سمجھ میں؟ یہ ارادہ بھی گناہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو دل میں وہ گناہ کی طرف جانے کا جو ارادہ تھا اس کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو 2 مفہوم ہو گئے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے وہ نیک کام جنہیں کرنے میں دیر ہوئی، اس کو بھی کہا جاتا ہے وہ نیک کام جس کو کرنے میں دیری ہو رہی ہے، تو اس کو کہا کہ میں آگے کروں گا۔ کبھی انسان کسی نیکی کو وقت پر انجام نہیں دیتا یا اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے، جیسے نماز میں سستی، اور نماز فرض ہے، پڑھنا تھا لیکن نہیں پڑھا، سستی کر رہا ہے، تو یہ گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ سستی کرنا بھی گناہ ہے، فرض تھا اس کو ادا ہی نہیں کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور اسی طرح توبہ کرنے میں تاخیر، توبہ واجب ہو گئی ہے، گناہ اتنے سارے ہوئے، توبہ واجب ہو گئی ہے تب بھی توبہ نہیں کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں گناہ؟ یہ بھی گناہ ہے۔ اور کسی کا حق ادا کرنے میں، کسی کا مالی حقوق ہے آپ کو ادا کرنا ہے اور آپ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سستی کاہلی جو ہو رہی ہے یہ بھی گناہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وما اخرت، جو میں بعد میں کروں گا، یعنی جو تاخیر کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، یہ دعا مانگنے سے انسان کی یہ سارے حقوق ادا ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ تو بہرحال میں ایک بار اور دعا دہرا دیتا ہوں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ آپ تحیات پڑھ لیے، التحیات للہ مکمل، اللہم صلی علی محمد یہ مکمل پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔